ابھی آپ کے ملک میں اسی ماہ مبارک رمضان کے لیے ہماری حکومت نے سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر ایک ڈرامہ ڈب کروایا ہے، ترجمہ کروایا ہے اردو میں، ترکی کا بنا ہوا۔ ترکی کے ڈرامے پاکستان میں پوری دنیا میں، خصوصاً مسلمان دنیا میں شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک ارتغرل کے نام سے ڈرامہ ہے اور لکھا گیا، اخباروں میں آیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا پسندیدہ ڈرامہ ہے۔ اب یہ جو ڈرامہ آپ کے ملک میں نشر ہو رہا ہے، تاریخی ڈرامہ ہے کہ کون شخص ہے جس کی شخصیت ڈرامے میں پیش ہو رہی ہے؟ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی کے باپ کا ڈرامہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا جو بانی تھا عثمان، وہ اسی کا بیٹا تھا، ارطغرل کا بیٹا تھا، اور اس کی زندگی پر ڈرامہ ترکیوں نے بنایا ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں ابھی نشر ہو رہا ہے، مقبول عام ہے اور روزانہ اخباروں میں حکومت اس کا پرچار کر رہی ہے، اور خود وزیر اعظم بھی اس کے بہت عاشق ہیں، اس چاہنے والے ہیں۔ اب یہ ڈرامہ کیوں دکھانا چاہتے ہیں پاکستانی حکومت میں؟ آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے جوان، اور بڑے پیدا ہو چکے تھے، چھوٹے تھے اس وقت جب ضیاء الحق صاحب پاکستان پہ راج کیا کرتے تھے۔ سلطان یہاں کے فوجی جرنیل تھے بنام ضیاء الحق۔ انہوں نے پاکستان کو جہادی بنایا، لشکر بنائے، فرقہ واریت شروع کی، افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا، کشمیر محاذ کھولا، اور کیا کیا انہوں نے، پنجاب کے سکھوں کا محاذ کھولا، اور بہت کچھ۔ پاکستان پورا انہوں نے جہادی بنا دیا، بچے بچے کو، بوڑھے بوڑھے کو انہوں نے جہادی بنا دیا، کلشن کوفیں اور چھونیاں اور تربیت اور ٹریننگ، لشکر، ملک کے اندر جہاد، دو جہاد بنائے، اندرونی جہاد اور بیرونی جہاد۔ اندرونی جہاد شیعہ مارنے کا نام تھا، اور بیرونی جہاد افغانستان اور کشمیر جانے کا نام تھا۔ جب بھی لوگ جاتے ٹریننگ لینے تو وہ انہیں پوچھتے تھے کہ اندرونی جہاد کرنا ہے یا بیرونی جہاد کرنا ہے۔ اس جہاد کا نتیجہ پھر پاکستان کو ایسا دامنگیر ہوا، جان نہیں چھوٹ رہی پاکستان کی، ابھی بھی نہیں چھوٹ رہی۔ پاکستان ہر سطح پہ اس سے متضرر ہو رہا ہے۔ یہ جہاد ضیاء الحق نے جو شروع کیا تھا وہ بالکل اسی طرح سے شروع کیا تھا۔ اس وقت ایک ناول نگار تھے پاکستان کے شمالی حصے کے، ہزارہ کے رہنے والے نسیم حجازی۔ انہوں نے تاریخی کہانیاں بنائیں صدر اسلام کی، جنگ قادسیہ کی کہانیاں، اور فتح روم کی کہانیاں، فتح ایران کی کہانیاں، اور اس میں جو اس زمانے کے بنو امیہ کے لشکر کے کردار تھے وہ انہوں نے نمایاں کیے۔ طارق بن زیاد، بہت بڑی شخصیت، فاتح اندلس، ان کی زندگی پہ ناول لکھا اور کہانی بنی۔ پھر فلاں ٹیپو سلطان، فلاں فلاں، ایک ایک کر کے سب کی آخری چٹان، تلوار ٹوٹ گئی، فلاں۔ اس وقت اسکول پڑھتا تھا میں، اور یہ ناول اور ان کے ڈرامے یہ دونوں ہی دلچسپی کا محور تھے، اور مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ خود ہماری بھی شدید رغبت تھی یہ دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی، اور اکثر ان کے ناول اس وقت پڑھ لیے تھے اسکول کے زمانے میں۔ ان کے اندر ایک ایسی کشش ہوتی تھی اور ایسا ڈرامائی انداز ہوتا تھا، وہ ایک بہت ہی چیرہ دست قلمکار تھا، ناول نگار تھا نسیم حجازی۔ وہ افسانی اور مفروضے یعنی فرضی تاریخ، وہ تاریخ جو آج کے حاکم کو ضرورت تھی، آج کا حاکم جو کرنے جا رہا تھا، اس کو اپنی موجودہ نسل کو اس طرح سے اس قالب میں ڈالنے کے لیے ان افسانوں اور فلموں اور ڈراموں کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہ انہوں نے سرکاری خرچے پر وہ لکھوائے، ڈرامائے، فلما کے ان کو نشر کیا، اور ان کی تاثیر بھی ہوئی۔ ایسی تاثیر ہوئی پاکستانی جوانوں کے اندر کہ اب وہ پاکستانی نہیں رہا، اس 20ویں 21ویں صدی کا جوان نہیں تھا، بلکہ وہ اوائل کی صدیوں کا کوئی طارق بن زیاد بنا ہوا تھا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا ہوا تھا، کوئی وہ فاتح فلاں، کوئی فاتح فلاں بنا ہوا تھا۔ وہی بڑے بڑے نام جو آج لشکریوں کے آپ دیکھتے ہیں، ابو فلاں اور ابو فلاں، یہ اس ڈرامہ نگاری اور اس فلم نگاری اور اس طرز کا نتیجہ تھا۔ وہی پاکستان میں اب پھر شروع ہوا ہے، وہی کام اب پھر شروع ہوا ہے۔ یہ جو ڈرامہ ترکی میں بنایا ہے یہ تاریخی کردار ہے، لیکن فرضی تاریخی کردار ہے۔ ایسا ترکی میں کبھی بھی کوئی تھا نہیں، لیکن موجودہ ترک صدر وہ بننا چاہتا ہے، دوبارہ عثمانی خلافت کا بانی کا روپ دھارنا چاہتا ہے۔ اس روپ دھارنے کے لیے یہ ترکوں کے لیے اصل میں بنا تھا، لیکن جب پاکستانی حکمرانوں نے دیکھا کہ ہم بھی تو یہی مقاصد چاہتے ہیں، کہ موجودہ پاکستانی جوان بھی اسی طرح سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہ ڈرامہ وہاں سے لیا اور لے کے پھر اس کی پسند اور فلاں اور اس کے بارے میں ماحول بنا کے روزانہ آتا ہے، مقبول عام ہے، اس نے تہلکہ مچا دیا، اس نے غوغا کر دیا،
इस ड्रामे ने वो फलां कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उठें। और फिर वो ज़ियाउल हक वाला फार्मूला कि ड्रामे और फर्जिये दिखा के कोरोना के दिनों में इनसे ये तारीख का एक किरदार है, ये तारीख निगारी एक तरह से। एक तारीख निगारी है जैसे असहाबे काफ भी एक तारीख है जो कुरान कह रहा है। खूब ये तारीख आप जो इसमें निगाह करो, इस तारीख में आपको क्या मिलेगा? इस तारीख में आपको फर्जी किरदार नहीं मिलेंगे, अफसानवी किरदार नहीं मिलेंगे। इस तारीख में आपको अल्लाह की सुन्नतें, कवानीन खुदा मिलेंगे आपको, जो गुज़श्ता अक़वाम के किस्से हैं, कौम नूह का किस्सा, कौम हूद का किस्सा, कौम लूत का किस्सा, कौम फलां। इन तमाम अक़वाम में ये अक़वाम वो थी जो आज जिस सूरत हाल में हम मुब्तला हैं, ये उसी में मुब्तला हुई। क्यों हुई? क्यों इन मुश्किलात का शिकार हुई? कुरान कहते हैं जाओ जरा उधर झांक के देखो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी तरफ लौट कर आना, फिर उससे इबरत लेना। इबरत यानी उबूर करना, उस किस्से को वहीं छोड़ आना, उस दास्तान को वहीं छोड़ के फिर अपने तक आ जाना, फिर अपनी मुश्किल का जायजा लेना। फिर आपको उनकी तारीख से अल्लाह का कानून समझ में आएगा और अल्लाह के कानून को हाथ में थाम कर फिर अपनी जिंदगी पे उसको मवाजना करना कि हमारे यहाँ खलल कहाँ पैदा हुआ है, हमने क्या किया है, क्यों ये सारी मुश्किलात हमारे लिए इकट्ठी हो रही हैं। तारीख की तरफ रुजू करना इंसान को बहुत कुछ बनाता है। अगर आप कुरानी तारीख, इंसानी तारीख की तरफ रुजू नहीं करोगे तो आपको उस्मानी तारीख, बनु उमैया की तारीख बनाकर फर्जी ड्रामों की शक्ल में पेश की जाएगी और आप वो बन जाओगे, वो जिहादी जो बनु उमैया की तारीख से इंसान बनता है। आप वो उस्मानी दौर के लोग बन जाओगे, पाकिस्तानी उस्मानी खिलाफत के लोग बन जाएंगे जो उस दौर में बने थे। लिहाजा क्या बेहतर नहीं है कि हम रमजानुल मुबारक में कुरानी तारीख में सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो कि जमीन पे हुआ क्या है, कुरान क्या कह रहा है, उसकी तरफ जाएं कि ये अफसाना नहीं है, महज हकीकत है। और इस तफसीर में भी जाकर इंसानी किरदार नहीं देखना, अल्लाह का कानून देखना है। सुनन फसीरू कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, आपसे पहले ये तरीके, ये रास्ते जो आप तय कर रहे हो, ये पहले भी गुजरे हैं, इन पर लोग पहले भी चले हैं। तुम क्या करो? फसीरू फिल अर्द, उनके ऊपर सैर करो, उनकी तरफ जाओ, निगाह करो। फनजुरू, फिर निगाह करो, और इसमें तुम्हारे लिए बयान है, हिदायत है और मौइज़ा है। (446) में आकर शियों की हुकूमत को खत्म किया तुगरल बेग सल्जूकी ने। सल्जूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। सल्जूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफा महमूद गजनवी ने सल्जूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1,00,000 तलवारें तेरा पहरा देने के लिए तैयार हों, मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सल्जूक की नस्ल में था तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब जवाल का शिकार हो गए और ज़ौफ़ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे जवाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। जैसे बुढ़ापा एक फर्द पे आता है, ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फर्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज है। तो अरब धुल चुके थे, 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की जरूरत थी। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहल सुन्नत वल जमात को इस्तेकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को ख़त्म किया, बगदाद से, शाम से, सारे इलाकों से। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को ख़त्म किया मिस्र। अल-आज़िद उनका आखिरी खलीफा था। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का परवरदा था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त भी था, बच्चा भी था, उसके सामने ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक़ था। फिर अल्लाह ताला ने इससे काम लिया,
اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا، تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوق جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے، ادھر ختم ہو گئی سلطنت ابن عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت، تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلا، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے، تغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تو ایک کافی ہوتا تو 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقت ہے، ان کے یہ بیت ہونے جاتے ہیں، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا،
اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنا ہوا، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ ہے۔